میں محمد دلشاد پہلی جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائے اردو کا 17واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق نمبر 17 میں ہم پڑھیں گے ہے کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہے سے دوسرے لفظ بنائے جاتے ہیں اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہے سے دیکھ لیں، ہے سے حل اور ہے سے ہرن۔ حل وہ والا حل نہیں کہ کوئی مشکل حل کرنا، وہ بڑے ہے سے ہوتا ہے، وہ رہتا ہے یہ والا ہے۔ اور یہ جو حل ہے وہ جوتنے والا یہ والا ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے، دونوں ہے میں بھی فرق ہے۔ یہ سینے کی جڑ طرف سے نکلتا ہے، ہا سینہ اس میں جھنجھناتا ہے، بالکل آخری سطح جو ہوتی ہے حلق کی وہاں سے، اور ہا جو ہوتا ہے یہ بیچ حلق سے نکلتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کچھ الفاظ ہیں اس کے ذریعے سے بنے ہوئے، ان کو دیکھتے ہیں۔ ہار، ہرن، حل، ہم، ہمت، ہمیشہ، بہن، نہر، چہکنا، مہر، مہک۔ اس کے بعد واہ، راہ، چاہ، وہ۔ یہاں حرف دو طرح کا ہوتا ہے، یہ جو ہا ہے، ہا دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہو گیا یہ جو ہے یہاں، اور ان الفاظ میں جو یہ ہا دیا ہوا ہے یا بیچ میں جو دیا ہوا ہے یا یہاں لا آخر میں دیا ہوا ہے، یہ ہا کہلائے گا ہائے ملفوظی۔ ملفوظی کا مطلب ہوتا ہے جسے لفظ میں بولا جاتا ہے، لفظ یعنی بولتے وقت جس کا احساس ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ملفوظی۔ اور ایک ہوتا ہے ہائے مختفی، جو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے جگہ، وجہ، یہ جگہ، وجہ، یہ، تو اس کو ہائے مختفی کہتے ہیں، جو اس شکل میں لکھا جاتا ہے، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے اور یہ مد کی شکل میں تھوڑا سا لکھا جائے، تو اس کو ہائے مختفی کہتے ہیں۔ پردہ، پردہ دیکھ لیں، پردہ، خربوزہ، دروازہ، میوہ، یہ سب میں جو ہا ہے وہ ہائے ملفوظی ہے۔ اور یہاں علاقہ، سکہ، مکہ، خزانہ، ترانہ، اس میں ہے کہ بس علاقہ، سکہ، مکہ، یہ اس طریقے سے نہیں پڑھتے ہم، بلکہ عام طور پہ پڑھتے ہیں علاقہ، سکہ، مکہ، خزانہ، ترانہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ہائے مختفی ہیں۔ مختفی کا مطلب چھپا ہوا، تو ہا یہاں بولنے میں نہیں آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن لفظ میں لفظی طور پر بولتے وقت اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیں، ہمارا وطن، ہمارا وطن ہندوستان ہے، ہندوستان ہے، ہمارا وطن ہندوستان ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت ہے۔ دہلی ایک مشہور شہر ہے، مشہور شہر ہے، دہلی ایک مشہور شہر ہے۔ مشق، اس حرف کو لکھوائیے۔ نمبر 1 میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے، اس حرف کو لکھوائیے۔ آپ ہے کو لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں، اور اس کو یہاں سے ہم شروع کریں گے اور اس کے بعد اس طریقے سے لے جا کر مکمل کر دیں گے۔ اس شکل میں یہ لکھا جاتا ہے۔ ان لفظوں کو لکھوائیے، یعنی کچھ لفظ یہ ہوئے جنہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہار، دوسرا ہے بہن، پھر ہے راہ، ترانہ، اس کے بعد ہے سکہ۔
نمبر 3 میں دیکھیں، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھوائیے، جیسے پہلے ایکسرسائز آپ کرتے ہیں۔ ہمت میں دیکھیں کون کون سے حروف ہیں، ہے، میم، پھر میم کیونکہ تشدید ہے، جس پر تشدید ہوگی اس کو ہم دوبارہ لکھیں گے، اس کے بعد تے۔ چہکنا، اس میں دیکھیں کون کون سے حروف ہیں۔ اس طریقے سے آپ یہ ایکسرسائز مکمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، دائرے میں دیے ہوئے حروف کی مدد سے لفظ بنوائیے اور لکھوائیے۔ یعنی یہ دائرہ ہے، اس میں سے حروف آپ کو حروف کی مدد سے، کچھ حروف دیے ہوئے ہیں ان کی مدد سے آپ لفظ بنائیں گے، اور یہاں نیچے یہ جگہ دی ہوئی ہے، اس میں لکھنے کا کہا گیا ہے، تو آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، چاہے کسی نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں، کتاب ہے یہ تو آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں گے اس کو ہم، تو نون ہے یعنی ہے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر ہم پہلا لفظ بنانا چاہیں نون ہے رے، بنے گا نہر۔ اس کے بعد دوسرا بنانا چاہیں بے ہے نون، بہن۔ اس کے بعد میم سے میم ہے کاف کو ملا دیں، یہ ہو جائے گا مہک۔ چھ ہے کاف کو ملا دیں تو یہ ہو جائے گا چہک۔ اس طرح سے الفاظ بنا سکتے ہیں آپ۔ نمبر 5، خانوں میں دی ہوئے حروف کی مدد سے لفظ بنوائیے اور لکھوائیے۔ یعنی نیچے خانوں کی مدد سے آپ کو حروف بنانا ہے اور نیچے لکھنا ہے، یعنی ان کو لکھنے کی مشق بھی کرنا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے لفظ آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں۔ ذہنی تشکیل کے اوپر ہے یہ، ہے میم ہو گیا ہے ہم، اور اس کے بعد ہو گیا یہ، اس کو استعمال کر سکتے ہیں ران، ایسے ہی پورا لفظ یہاں سے یہاں تک استعمال کر سکتے ہیں، خزانہ۔ یہاں سے یہاں پورا لفظ استعمال ہوگا، بنے گا ترانہ، اور یہ ہو جائے گا یہاں سے خزانہ، اور اس سے بنائیں گے ہمیشہ۔ تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نمبر 6، تصویروں کو دیکھ کر خالی خانوں میں صحیح حروف لکھوائیے۔ یہ ایک تصویر ہے جسے عام طور پہ ہم ہار کہتے ہیں، ہے الف لکھا ہوا ہے تو ہر ہو رہا ہے، یہاں بیچ میں کچھ لکھ دیں گے ہم، ہار ہو جائے گا۔ رن لکھا ہوا ہے، سامنے ہمیں دکھ رہا ہے یہ ہرن ہے جوڑ دیں گے تو یہ ہرن ہو جائے گا۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہاں اور بھی تصویریں دی ہوئی ہیں، آپ اس کے حساب سے مکمل کر سکتے ہیں۔ سنترا ہے اور یہاں خربوزہ ہے، اس میں کون کون سے حروف چھوٹے ہیں یہ آپ مکمل کر لیں۔